نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے دین اسلام کے ایک اہم ترین رکن، ایک اہم ترین عبادت، ایک اہم ترین حکم سے متعلق چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا کہ دین اسلام کے جو ارکان ہیں، شریعت کے جو احکامات ہیں، جو اس دین کی بنیاد ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین بنیادی رکن دین اسلام کا وہ زکوٰۃ ہے۔ اب زکوٰۃ کے مسائل ایسے ہیں جو ہمہ جہت ہیں، جو کثیر تعداد میں ہیں، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے مسلمان طبقات بہت افراط و تفریط کا شکار ہیں، اور بہت بڑا ایک طبقہ ایسا ہے جو زکوٰۃ کی فضیلت کو سے ناواقف ہونے کی بنا پر زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھی محروم رہ جاتا ہے اور زکوٰۃ جیسے اہم ترین حکم کو ادا نہیں کرتا۔ تو چونکہ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد بھی ہے اور غربا فقراء کی ضروریات بھی ہیں، لہذا سب سے پہلی نشست میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی ترغیبات اور ترک زکوٰۃ پر جو وعیدات ہیں ان سے متعلق کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کا معنی لغوی اعتبار سے بڑھوتری، زیادتی اور پاکیزگی ہے، اور شرعاً مال کا وہ مخصوص حصہ جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا جائے مخصوص طریقے سے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً اکثر ایسے مقامات کے جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، وہاں ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی نازل فرمایا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور پھر باقاعدہ یہ حکم ایسا ہے جو مرد اور عورت پر یکساں ہیں، تو باقاعدہ خواتین کے لیے بھی سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا اقیمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم، کہ جتنی اہمیت نماز والی عبادت رکھتی ہے، زکوٰۃ والی عبادت اور زکوٰۃ کا حکم بھی اتنا ہی اہم ہے، کوئی معمولی حکم نہیں ہے۔ اور پھر جہاں زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، ایک عبادت ہے، اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، وہیں پر یہ زکوٰۃ مسلمانوں کی گناہوں کی معافی کا سبب بھی ہے۔ مسلمان کے گناہ، اس کی ادائیگی سے مسلمانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرتے رہو، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وآمنتم برسلی، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وعزرتموہم، اور ان کی تائید و نصرت کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ کی ادائیگی یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہو۔ فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ضرور بھی ضرور تم سے تمہارے گناہوں کو ہٹا دیں گے، مٹا دیں گے، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور ضرور بھی ضرور ہم تم کو داخل کریں گے جناتٍ، ایسی جنت میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کی معافی کا سبب بھی اسے قرار دیا گیا، اور جنت کے حصول کا سبب بھی اس زکوٰۃ کی ادائیگی کو قرار دیا گیا۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جس طریقے سے بے شمار مقامات پر زکوٰۃ کی اہمیت کو ظاہر کیا گیا، وہیں احادیث مبارکہ کا ایک وافر ذخیرہ اس بات میں موجود ہے کہ زکوٰۃ ایک اہم ترین عبادت ہے، ایک اہم ترین رکن ہے۔ احادیث مبارکہ میں بیشتر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کے حکم کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ معجم کبیر طبرانی کی 10,095 حدیث نمبر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں امرنا بإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، ہمیں نماز کے قائم کرنے کے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ فمن لم یزکی، جو زکوٰۃ ادا نہ کرے، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیں کتنا اہم ترین
بات ارشاد فرما دی، فمن لم یزکی، جو زکات ادا نہیں کرتا، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور زکات یہ دین اسلام کے ایسے رکن ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہیں، یہ کہ اگر ایک کو چھوڑیں گے تو اس کے چھوڑنے کا اثر دوسرے پر بھی پڑے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ زکات ادا نہ کرے، یا جو شخص زکات ادا نہیں کرتا وہ نماز بھی چھوڑ دے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں پر ترغیب کے طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی نماز کامل، کیونکہ دین اسلام کے ایک رکن کو مان رہا ہے گویا دوسرے رکن کو نہیں مان رہا، یا ایک رکن کی ادائیگی تو کرتا ہے، دوسرے رکن کی ادائیگی سے اس کی اہمیت نہیں ہے اس کے سامنے، تو اس وجہ سے ان دونوں کی ٹچنگ اور ان دونوں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تو جہاں زکوٰۃ کی اتنی اہمیت بیان فرمائی گئی، ادائیگی کا حکم دیا گیا، وہیں پر اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا، اس سے پہلو تہی کرتا ہے، تو اس کی ترغیبات، ڈرانا اور تنبیہ کرنا اسے بہت زیادہ احادیث مبارکہ میں اس بات کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بیشتر وعیدات اس پر آئی ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34-35 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، لیکن اللہ کی راہ میں انہیں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ کیسا دردناک؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن جہنم کی آگ میں جو ہے انہیں دہکایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، فرمایا ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا۔ کتنا بڑا عذاب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ان کے لیے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، مت گمان کریں وہ لوگ، يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو بخل کرتے ہیں اس مال میں جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، من فضلی، اپنے فضل سے، ہوا خیر اللہم، کہ یہ مال ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر اللہم، فرمایا بلکہ یہ ان کے لیے بدتر ہے، سیطوقون، فرمایا ان قریب توق ڈالا جائے گا، سیطوقون ما بخلوا بہ، وہ جس مال سے بخل کرتے ہیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا توق بنا کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو کیسے بنا کے گلے میں ڈالا جائے گا؟ ایک حدیث مبارکہ اس کی وضاحت کرتی ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 1403 میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من آتاہ اللہ مالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے، فلم یؤدی زکاتہ، وہ اس مال کی زکات ادا نہیں کرتا، تو پھر اس کے لیے وعید کیا ہے؟ مثل لہ یوم القیامہ، فرمایا اس مال کو صورت دی جائے گی قیامت کے دن، شجاعا اقرع لہ زبیبتان، فرمایا ایک گنجے سانپ کی کہ جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہیں، یہ اس سانپ کے زہریلے پن ہونے کی اور انتہائی دردناک ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا، اس کی شکل دے دی جائے گی اس مال کو، اور یطوقہ یوم القیامہ، اور اس کو یہ توق ڈالا جائے گا قیامت کے دن، ثم یأخذ بلہزمتیہ یعنی شدقیہ، پھر وہ سانپ اس کو جو ہے دونوں جبڑوں سے، دونوں بانچوں سے پکڑ لے گا، ثم یقول، پھر کہے گا، انا مالوکا انا کنزوکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اتنی وعید اور اتنا عذاب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث مبارکہ میں آیا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلو تہی کرنے پر، زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے پر۔ تو آج کی نشست میں مقصود یہی تھا کہ زکوٰۃ کی فضیلت ہمارے سامنے ہو، ترک زکوٰۃ پر جو عقابات ہیں، جو عذابات ہیں، ان کا تذکرہ ہو، تاکہ ہمارے سامنے یہ جو شریعت کا ایک اہم ترین رکن ہے یہ کھل کر ہمارے سامنے ہو، ہم اس کے مسائل بھی سمجھنے میں شوق و ذوق اور دلچسپی رکھیں، اور اس کی ادائیگی کے لیے بھی ہم آگے بڑھ کر اس کو ادا کریں، تاکہ نہ صرف ہم جو ہے ثوابات کے مستحق بنیں، نہ صرف ہم جو ہے ان عذابات سے بچ سکیں، نہ صرف ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی ادائیگی کر سکیں، بلکہ اپنے غربا کا، اپنے مساکین کا، اپنے ایسے لوگوں کا جو ہے کیا کہتے ہیں ہم مشکل وقت میں ان کے کام بھی آ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے تمام احکامات کو درست انداز سے سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔